اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمدك يا مجيب كل سائل والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سامعین محتشم، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہمارے آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا جو موضوع ہے، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا و سندنا و مأوانا و ملجانا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، الغنی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی اسی مہینے کی یعنی ذوالحجہ کی 18 تاریخ کو آپ شہید ہوئے تھے. 40 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد. کتنے دن کی؟ 18 ذوالحجہ شریف کو آپ کو شہید کیا گیا مدینہ المنورہ میں. آپ کا نام عثمان ہے، کنیت ابو عبداللہ ہے. کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ.
لقب ذوالنورین بھی ہے اور غنی بھی ہے۔ غنی تو اس لیے آپ نہایت ہی بہت زیادہ مالدار تھے اور اپنے مال کو ہمیشہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے قدموں پر اور دین متین پر ہی نچھاور کرتے رہتے تھے۔ ذوالنورین کا جو لقب ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جیسے ہم آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں نا، لوگ بھی آپ کو اسی طرح ذوالنورین ہی کہتے ہیں۔ اور ذوالنورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروں والا۔ کتنے نوروں والا؟ اب ہم تو ہیں نور والے، ہم تو نور کو مانتے ہیں نا۔ اب جو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہیں، وہ بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مانتے ہیں؟ دو نوروں والا۔ ان کے لیکچر آپ سنیں، ان کی سرکار کے جانثاروں کی سیرت پہ جو کتب ہیں، جہاں خصوصاً عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ذکر ہو، اب وہاں جائیں تو وہاں بھی آپ کو لفظ ذوالنورین ملے گا۔ لفظ ذوالنورین۔ اب انہی سے پوچھ لینا کہ یہ دو نوروں والے آپ انہیں کیوں کہتے ہیں؟ جواب یہی ہوگا جو میں دے رہا ہوں، کیونکہ جناب عثمان غنی خلیفہ ثالث رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں، آپ علیہ السلام کی کل حقیقی شہزادیاں 4 ہیں۔ آپ کی حقیقی، صلبی اور نسبی بیٹیاں کتنی ہیں؟ 4۔ وہ لوگ خطا پر ہیں جو صرف ایک، وہ قرآن و سنت سے لا علم ہے بیچارے، اور ان کا دور دور تک اسلام سے کوئی واسطہ بھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی صرف ایک مانے، وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے، رسول اللہ، اہل بیت، پنجتن پاک، صحابہ، مسلمانوں کا بھی وہ دشمن ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، جناب سیدتنا رقیہ سلام اللہ علیہ، جناب سیدتنا ام کلثوم سلام اللہ علیہ، یہ 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے کن کے نکاح میں ہیں؟ جناب سیدنا عثمان کن کے نکاح میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں؟ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کتنی ہیں؟ 2 شہزادی۔ اب ذوالنورین اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے کیا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں جی نکاح کی وجہ سے یہ 2 نوروں والا بن گیا۔ جملے اب سن رہے ہیں؟ کس وجہ سے؟ نکاح کی وجہ سے کتنے نوروں والے بن گئے؟ 2 نوروں والے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں نکاح کرنے کی وجہ سے عثمان غنی کو یہ نور نہیں مانتے، نہ ہم کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی آپ نور ہیں، بلکہ کیوں کہتے ہیں بھی سرکار کی اولاد پاک سے کیا ہوا ہے؟ اس نکاح کی وجہ سے یہ بھی نوروں والا ہو گئے۔ کتنی بددیانتی سے لوگ کام لیتے ہیں، کتنا لوگ اسلام میں ڈنڈیاں مار کے کام لیتے ہیں، اور جن کی اولاد پاک سے عثمان غنی کا کیا ہو جاتا ہے؟
نکاح ہو جاتا ہے، 2 شہزادیوں سے نکاح ہوا ہے تو تم کہتے ہو وہ 2 نوروں والے بن گئے، جن کی عطرت سے، جن کی آل سے، جن کی اولاد سے نکاح ہوا ہے، اور جب باری آئے تاجدار مدینہ کی اور تم کہتے ہو وہ تو ہمارے جیسے ہی بشر۔ ظلم ہے کہ نہیں؟ کیا اسلام میں اس طرح تبلیغ کی اجازت ہے؟ ایک ذات کی اولاد کی وجہ سے ایک بندے کو 2 نوروں والا کہا گیا اور کہا جاتا ہے۔ جی ان کے نکاح میں سرکار کی کتنی بیٹی ہیں؟ ایک شہزادی کا نکاح ہوا، ان کا انتقال ہو گیا، دوسری کا سرکار نے نکاح کر دیا، انتقال ہو گیا۔ فرمایا عثمان اگر میرا رب مجھے 40 بیٹیاں دیتا۔ کتنی بیٹی ہیں؟ 40۔ جو بیٹی کے پیدا ہونے پہ مر جاتے ہیں ذرا وہ بھی غور کریں، جن کے گھر بیٹی پیدا ہونا تو ان کا منہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو خواہش کیا ہے؟ کاش کہ میرے رب نے مجھے کتنی بیٹیاں دی ہوتی۔ اے عثمان میں تیرے نکاح میں 1 دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، میں دوسری دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، میں تیسری دیتا، اس کا انتقال ہو جاتا، یوں عثمان 40 شہزادیاں میں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ ایک طرف بیٹی کی شان و شوکت بڑھائی، 40 بیٹی، اور دوسری جانب عثمان غنی کا مقام بتا دیا۔ فرمایا 40 بھی ہوتی نا تو یکے بعد دیگرے میں 40 کے 40 عثمان تیرے نکاح میں دے دیتے تیرے۔ اور ہمارے یہاں 1 پیدا ہو جائے تو شوہر کا اور شوہر کے والدین کا، بہن بھائیوں کا جو اس وقت عالم ہوتا ہے، ان کے رہن سہن کا، ان کے چہرے کا، ان کی گفتار کا، بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے، دعائیں کر سکتے ہیں۔ کسی سے یہ بات چھپی ہوئی نہیں کہ میں وہ منظر کسی آپ کے سامنے کروں۔ البتہ اتنا بتا دوں کہ یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ خصوصاً اس بچی پہ ظلم ہے جس کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، کیونکہ باتیں تو ساری اسی کو سننی پڑتی ہیں، سارے کوستے تو اسی کو ہیں نا جس کے ہاں بچی کی ولادت۔ پتہ نہیں مسلمان یہ کیسے ہے؟ مسلمان کا تو عقیدہ یہ ہے جیسا قرآن بیان کر رہا ہے، جو کچھ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی تخلیق کون فرماتا ہے؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ قرآن ہے، تمہارا رب وہی ہے جو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے شکل و صورت بنا دیتا ہے، چاہے تو لڑکا، چاہے تو لڑکی، چاہے تو تام، چاہے تو ناقص، چاہے تو خوبصورت، چاہے تو کبھی، اس کی مرضی ہے۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کہ بچے کا معاملہ رب کی بارگاہ میں، اور یہ بے ایمان کہتے ہیں تیرے یہاں بیٹی کیوں پیدا ہوئی ہے؟ گویا ان کا یہ جھوٹا نظریہ بتاتا ہے کہ شاید لڑکی کی تخلیق میں کوئی ہماری بیوی کا بھی دخل ہے۔ استغفر اللہ العظیم، ورنہ اس کا قصور کوئی نہیں تو اس پہ ظلم کیوں کیا جاتا ہے؟ اور جس نبی کی ذات پہ تم کلمہ پڑھتے ہو آپ فرماتے کاش کہ میرا رب مجھے کتنی بیٹیاں دیتا۔ آپ نے سن بلوغت اور اس کے بعد تک اپنے بیٹوں کی پرورش کی ہے یا بیٹیوں کی؟ آپ کا کوئی شہزادہ بھی، 4 شہزادے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کوئی بھی سن بلوغ کو نہیں پہنچا، سب نابالغی کی حالت میں دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو جن کی آپ علیہ السلام نے تربیت کی ہے وہ شہزادے ہیں کہ یہ شہزادیاں؟ اور ہم شہزادیاں جو سرکار نے ان کو تربیت کا شرف بخشا، اگر اللہ ہمیں اسی جن سے بیٹی عطا فرما دے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے، جو مسلمان ہے، جو کیا ہے، اس کو چاہیے اس کو کہ وہ جتنا بیٹے کی خوشی کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اتنی ہی وہ بیٹی کی خوشی کیا کرے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ ناراض ہو گیا میں نے بیٹی پہ 2 جملے بولے، ناراض ہو گیا؟
میرے بھائیوں یہ ہمارے ہاں جو طریقہ ہے بیٹی کی ولادت پہ ناراض ہونا، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، یہ مشرکین کا طریقہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے۔ اب قرآن پڑھ لیں، قرآن میں یہ مسئلہ موجود ہے، قرآن پاک۔ تو عثمان غنی کو ذوالنورین کیوں کہتے ہیں؟ سرکار کی دو بیٹیوں کے نکاح کرنے کی۔ اب وہ تو ہو گئے دو نوروں والے جن کے نکاح میں میرے آقا کی آل پاک آ گئی، دو بیٹیاں دو شہزادیاں آ گئی۔ تو سرکار مدینہ علیہ السلام خود کیا ہوں گے پھر؟ بس خود یہی ہوں گے جو امام اہل سنت نے فرمایا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور۔ یا رسول اللہ تو ہے ہی سارا نور، آپ تو ہے ہی نور علی نور، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے۔ الحمدللہ ذوالنورین کے مطابق عقیدہ، یا یہ عقیدہ ذوالنورین والا ختم کرو یا تاجدار مدینہ کو بشر کہنا چھوڑو، اپنے جیسا۔ بشریت تو آپ میں ہے لیکن کمال درجے کی بشریت، میرے اور آپ جیسے بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں، جہاں بشریت بھی شرما جائے اگر ان کی طرف نسبت کی جائے کہ میری کن کی طرف تم نے نسبت کر دی۔ آپ تو ایسے کامل و اکمل بشر، اللہ کریم نہ کرے۔ اور جب نور کی باری آتی ہے تو نور علی نور ہے، نور علی نور۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ رتبہ عطا فرمایا، بہت زیادہ مقام عطا فرمایا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی تھی، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ سادہ لفظوں میں معنی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے، آپ جو بھی کلام فرماتے ہیں کلام رب کا ہوتا ہے، زبان تاجدار مدینہ کی ہوتی ہے۔ یعنی آپ کے کلام کی ویلیو دیکھیں، مقام دیکھیں۔ فرمایا محبوب آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، آپ کی زبان پہ جو جاری ہوتا ہے وہ سب آپ کے رب کی طرف سے کلام آیا ہوتا ہے۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت آپ ایک کنویں پر تشریف فرما تھے، کہاں موجود تھے؟ اپنی مبارک طیب و طاہر ٹانگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پنڈلیوں سے کچھ اوپر تک یوں پاؤں مبارک نا آپ نے کنویں میں لٹکا رکھے تھے۔ آپ کا خادم بھی کھڑا ہے، دستک ہوتی ہے، کنویں کے باہر گیٹ لگا ہوا تھا، باغ میں کنواں تھا تو دستک ہوتی ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جاؤ دروازہ کھول دو، اس کو اجازت دے دو، اور ساتھ کہہ دینا کہ سرکار فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں۔ فرمایا جو بھی ہے اس کو دے دو خوشخبری، آپ جنتی ہیں۔ قاصد گیا، دروازہ کھولا تو جناب سیدنا خلیفہ اول بلا فصل ابو بکر صدیق کی ذات موجود ہے۔ سرکار کے غلام نے کہا کہ سرکار مدینہ علیہ السلام آپ کو اجازت بھی دے رہے ہیں اور ساتھ فرما رہے ہیں کہ جو بھی ہے اس کو خوشخبری دے دو آپ جنتی ہو۔ سرکار کے دائیں جانب آ کے نا ابو بکر صدیق بھی اسی طرح پاؤں مبارک پنڈلی تک اپنی ٹانگیں مبارک کنویں میں لٹکا کے سرکار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد کو فرماتے ہیں جاؤ دروازہ کھول کے اجازت دے دو، جو بھی ہے کہہ دو سرکار فرما رہے ہیں آپ جنتی ہو۔ وہ پھر گیا قاصد تو دیکھا جناب خلیفہ ثانی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تشریف فرما، عرض کی حضور سرکار فرما رہے ہیں آپ جنتی ہیں۔ عمر بن خطاب اندر تشریف لاتے ہیں تو سرکار کی بائیں جانب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اسی طرح اپنی مبارک ٹانگوں کو کنویں میں لٹکاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں انہیں بھی اجازت دو اور ساتھ کہہ دو سرکار فرما رہے ہیں آپ بھی جنتی ہیں۔
جب جا کے دروازہ کھولا تو عثمان بن عفان کی ذات موجود ہے، خلیفہ ثالث سیدنا عثمان بن عفان۔ اب قرآن کہہ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے گفتگو، اپنی طرف سے بات، یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی کہ جو آپ نے فرما دیا بس وہی ہے، اس کے پڑھنے کا مقصد اتنا تھا۔ یہ تو قرآن ہے نا، یقین جانے مکے کے جو مشرک تھے نا وہ بھی اس بات کی تصدیق کیا کرتے تھے، بھلے آپ کے جان کے دشمن تھے لیکن کہتے تھے آپ صادق ہیں، کہ آپ کی زبان سے جو ہوتا ہے بس وہی ہے، کبھی خلاف ہے واقعہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ جاری۔ کافر بھی مانتے تھے کہ آپ ہیں صادق، آپ ہیں۔ اب دیکھو نا بے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے، لیکن جب کوئی امانت رکھنی ہوتی نا سرکار کے پاس ہی آتی، ادھر آپ کی جان کے دشمن، ادھر جب دولت مال امانت کے طور پہ زیورات کوئی اور چیز رکھنی ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں کافر۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہتے دشمنی اپنی جگہ ہے، بے ایمان نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جتنے بے ایمان ہمارے ساتھ ہیں ان کے پاس ہم امانت رکھیں گے تو کھا جاتے ہیں، دشمنی اپنی جگہ ہے، لیکن امانت میں خیانت نہیں ہے۔ جس ذات کو کافر جو جان کے دشمن ہے وہ صادق کے لقب سے بھی جانے، وہ امین کے لقب سے بھی جانے، قرآن میں یہ آیت نہ بھی ہوتی تب بھی ایک کلمہ گو کے لیے کافی تھا کہ عثمان غنی کو فرما دیا جنتی ہیں، تو اس کا ایمان ہوتا کہ تاجدار مدینہ کی زبان سے جو نکل جائے وہ جھوٹ ہو سکتا، عثمان بن عفان کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں آج بھی عثمان غنی کو معاذ اللہ کافر ہونے کے اور جہنمی ہونے کے فتوے دیتے ہیں۔ حقیقت میں جو یہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں صفتیں انہی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ خود اسلام سے بھی خارج ہیں اور وہ جہنم کے کتوں کی غذا ہے۔ جو کسی صحابی کے بارے میں بکواس کرے وہ سمجھو گستاخ ہے، اور گستاخ کا ٹھکانہ کیا ہوتی ہے۔ یہ ایک موقع ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان کو کیا قرار دیا۔ عشرہ مبشرہ تو آپ نے کثیر بار حدیث مبارکہ سنی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن فی الجنہ۔ الغرض ایک ہی مجلس میں بیٹھ کے آپ علیہ السلام نے اپنے 10 غلاموں کو فرمایا جاؤ ہم نے تمہیں جنت عطا فرما دی۔ ادھر بھی عثمان بن عفان شامل ہیں عشرہ مبشرہ جنہیں رسول اللہ فرمایا کہ آپ جنتی ہو۔ اب کوئی شک رہ گیا پیچھے ان کے بارے میں؟ تو جو شک کرے تو گویا وہ سرکار کا دشمن ہے، وہ تو ابو جہل سے بھی بڑا بے ایمان ہے، کیونکہ ابو جہل بھی کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ نہیں بولتے۔ یہ ابو جہل کا بھی نظریہ۔ ابو لہب بھی کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ ہیں صادق، لیکن یہ اور بات ہے کہ دین ہم اپنا نہیں چھوڑ سکتے، اس وجہ سے آباء و اجداد کے دین پہ لگے ہوئے ہیں، دشمنی کھڑی ہے، لیکن بندہ سچا ہے۔ اور بے ایمانو تم سے تو ابو جہل ہی اچھا، جو رسول اللہ کو سچا تو کہہ رہا ہے، ہم اسے اچھا نہیں کہہ رہے۔ آپ سمجھے ابو جہل کی پتہ نہیں کوئی تعریف شروع ہو گئی، جو کافر ہے جہنمی اس کو کون اچھا کہے۔ لیکن ان کلمہ گو لوگوں سے جن کو سرکار کی زبان پہ اعتبار نہیں آیا، جن کو سرکار علیہ السلام نے جنتی بنا دیا، عثمان فی الجنہ، اگر آپ گرامر میں جائیں تو یہ جو فی ہے یہ ظرف کے لیے آتے ہیں، کبھی ظرف زمان کے لیے، کبھی ظرف مکان کے لیے، اور اس جگہ ظرف مکان کے لیے مستعمل ہوا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ عثمان کو ہم جنت میں دیکھ رہے ہیں، مکان عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہے اس وقت۔ تاجدار مدینہ فرمایا عثمان کہاں ہے، اور کلمہ پڑھنے والے کا نہیں، تو پھر فیصلہ کون کرے گا؟ آپ ہی کریں گے نا۔
سرکار علیہ السلام نے جو فرمایا وہی حق سچ ہے نا. تو جو آپ کی حدیث کو جھٹلایا وہ بے ایمان. کہہ تو دیں. دیکھیں تو سی میں نے جن کو پتہ ہے سو پتہ ہے, ورنہ میں نے محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں کن کو سمجھا رہا ہوں. جنہیں پتہ ہے ان کو تو ظاہر پتہ ہوگا. میں نے کسی کا نام لیا, لیکن یہ ہماری مجبوری ہے. مجبوری کیوں ہے؟ جو سرکار کے جنتی قطعی جنتی غلاموں کو کفر کے فتوے دیں, ان کو جہنمی کہیں, ان کے خلاف بکواس کریں, اور پھر مسلمان ان کے جنازوں میں شریک ہوں, اور پھر مسلمان ان سے رشتہ داریاں کریں, پھر مسلمان ان سے دوستیاں کریں, تعلق بڑھائیں, تو یہ مسلمان بھی سمجھ لے کہ تو بھی گستاخی کے زمرے میں ہے. قیامت کے دن اس کے ساتھ تجھے بھی کھڑا کیا جائے گا. جو سرکار کے غلاموں کو بھونکتا ہے, جو اس کے ساتھ اب دوستیاں لگاتا ہے, تعلق بناتا ہے, رشتہ داریاں کرتا ہے, ان کی شادیوں پہ جاتا ہے, انہیں اپنی شادیوں میں بلاتا ہے, ان کے جنازے پڑھنے جاتا ہے یا پڑھانے جاتا ہے. مسئلہ سن لو, جو اہل سنت کا امام کسی گستاخ کا جنازہ پڑھا, اس اہل سنت کے امام کے پیچھے مسلمانوں کی نماز. ترمذی شریف کی حدیث ہے. ہمیں تو کہا جاتا ہے سختیاں ہیں, رسول اللہ کو کیا کہو گے؟ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے. سیاستہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے پہ تشریف لے جاتے ہیں. جب پہنچے اس کو دیکھا, حالانکہ میرے آقا تو پہلے ہی جانتے تھے کہ کون مرا ہے اور اس کا عقیدہ کیا تھا, لیکن امت کو سمجھانے کے لیے وہاں پہنچے, اس کا چہرہ دیکھا اور فرمایا سن لو, میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا. کس کتاب میں حدیث ہے؟ جامع ترمذی میں. جامع یہ سیاستہ میں ایک ہے, جامع ترمذی میں حدیث. فرمایا میں اس کا جنازہ, وجہ بھی بیان کی, فرمایا یہ میرے عثمان کو بھونکا کرتا تھا, یہ میرے عثمان کے خلاف زبان درازی کیا کرتا تھا. تو جس زبان درازی کی وجہ سے رحمت للعالمین جنازے پر پہنچ کے واپس آ جائے, پتہ تو پہلے بھی تھا کہ نہیں تھا. میرا کیا عقیدہ ہے, آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ 1400 سال بعد ہم پیدا ہوئے ہیں. اللہ کی قسم ہے جو آپ کے دل میں نظریات ہیں تاجدار مدینہ تو اب بھی ان کو جانتے ہیں. تو جو اسی زمانے کا بندہ مرا پڑا تھا, آپ کو اس کا پتہ نہیں تھا؟ پہنچ کے یہ کیوں کہا؟ امت کو تبلیغ کرنے کی غرض. فرمایا کبھی غلطی سے بھی پہنچ جاؤ, اگر آپ تو غلطی سے نہیں گئے تھے, آپ تو سب کچھ جانتے تھے, جب پتہ چلے پلیت ہے تو فوراً باہر نکل جاؤ. نہیں جی, بڑی سختیاں کرتے ہیں. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جس ہستی کا لقب ہو, جسے قرآن کہے پورے جہانوں کے لیے کیا بن گیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. اور جنہیں قرآن رؤوف کہے, رحیم کہے, وہ عین جنازے پہ کھڑے ہو کے فرمائیں یہ عثمان غنی کا گستاخ ہے, میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں. اب کیا فتویٰ ہوگا رسول اللہ کی ذات پہ؟ امام کو تو مجبور کریں آپ, آپ کا مطلب آپ نہیں ہے, میں زمانے والوں کے لیے جملے بول رہا ہوں. سمجھ آ رہی؟ اب کتنے بیچارے ایسے پسے ہوئے مساجد اہل سنت کے امام ہیں جن کو مجبور کیا جاتا ہے چلو یہ پڑھا جنازہ. یہ حقیقت ہے. اور یہ ہوتے وہ ہیں جو بیچارے لا علم ہوتے ہیں, ان کو مجبور کیا جاتا ہے. عالم کبھی بھی 2 نمبر بات پہ متفق نہیں ہوتا, اور اس کو کوئی کہنے کی جرت بھی نہیں کرتا. انہیں پتہ ہے میں نے ایک کہنی ہے, اس نے 10 سنا دینی آگے سے. رسول اللہ کی حدیثیں پڑھ کے کہے گا جی سرکار نے تو منع فرمایا, آپ کون ہوتے مجھے کہنے والے؟ لیکن اس وقت ہماری مساجد میں یہ ظلم خصوصاً دیہات میں, چکو میں موجود ہے کہ سنیوں کا امام ہے, اسے گستاخوں کے جنازے زبردستی پڑھوائے جاتے ہیں. اب وہ بھی تو بے حص ہو گئے, جب نہیں صحیح طریقے سے تمہیں تبلیغ کرنے دیتے, کچھ شعبہ تبدیل کر لو, چھوڑ دو امامت کو.
کوئی فرض تو نہیں ہے اس امام پہ اس محلے اور اس چک میں امامت کروانا، فرض کیا اللہ نے۔ جب تجھے اسلام کے مطابق نہیں چلنے دیتے امامت چھوڑ دے، کوئی اور شعبہ اختیار کر لے یا کسی اور جگہ چلا جائے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ خدا کا نام لو، اسلام سیکھو۔ کیا سیکھو؟ اب جو فتویٰ ہو نا رسول اللہ پہ اگر کسی کی جرت ہے تو کہ گستاخ کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا ہے، تو پھر ائمہ مساجد اور علماء اہل سنت پہ بھی وہی فتویٰ لگے۔ کوئی لگا سکتا ہے تاجدار مدینہ کی ذات پہ فتویٰ؟ تو یہ صرف ائمہ کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی یہی حکم ہے، آپ سب کے لیے بھی۔ جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، امتی ہے، اس پر سرکار کا طریقہ ہی لازم ہوتا ہے۔ جب آپ نے نہیں پڑھا صحابہ کے گستاخ کا جنازہ تو ہم کیوں پڑھے ہیں؟ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کیا سمجھ آئی ہے؟ صحابی کا گستاخ ہو تو سرکار فرما رہے ہیں جنازہ، اور جو تاجدار مدینہ کا ہو، صحابہ تو پھر بھی سرکار کے خادم ہیں، صحابہ تو سرکار کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ فرمایا جو ہمارے نوکروں کا گستاخ ہو وہ اس قابل نہیں کہ بندہ جنازہ پڑھے، اور جو تاجدار مدینہ کی شان میں ایسی ویسی باتیں کرتا ہو اس کی تو خیر ہے نا، محلے داری جو ہوتی۔ یقین جانو یہ محلے والوں نے قبر میں ہمیں نہیں چھڑوانا، یقین جانو وہ ہماری دکان کے ساتھ ان کی دکان تھی، اس لیے مجبوراً ہمیں جنازہ پڑھنا پڑا۔ یہ ساتھ والے جو دکاندار ہیں انہوں نے ہمیں چھڑوانا، اور ہمارے فلاں بندے کا نا وہ رشتہ دار لگتا تھا، مجبوراً جانا پڑا۔ یہ ہمارے باپ ماں بہن بھائی بیوی بچے کوئی بھی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ ہے۔ بہت سارے مسلمان ہیں جن کو شوق ہے گستاخوں کے ساتھ بیٹھنے کا، جن کو شوق ہے گستاخوں سے گپے لگانے کا، جن کو شوق ہے گستاخان کے ساتھ آنے اور جانے اور دوستیاں بڑھانے کا، ان کے فنکشنوں میں جانا، انہیں فنکشنوں میں بلانا۔ وہ سارے میرے مسلمان بھائیوں غور سے سن لو، میرے آقا کریم کو ایسا مسلمان بندہ پسند نہیں جو سرکار کے گستاخوں کے ساتھ تعلق رکھے، جو رسول اللہ کے صحابہ کے گستاخوں کے ساتھ تعلق رکھے۔ اب دیکھو نا کتنا مسئلہ کھڑا ہوا ہوگا اس جنازہ میں کہ آپ پہنچ بھی گئے، جہاں جنازہ پڑھانا تھا وہاں بھی کھڑے ہو گئے، فرمایا چہرہ تو دکھاؤ، حالانکہ پتہ تو پہلے بھی تھا۔ کہا یہ تو عثمان کے خلاف بولتا تھا، اس کا جنازہ ہم نہیں پڑھائیں، اس کا جنازہ ہم۔ اب سختی نظر آئی ہے کچھ؟ بولے نا، نہیں آئی، نہیں آئی بھائی، آپ بات کو سمجھیں۔ اگر علماء اہل سنت ایسی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں یہ سختیاں کرتے ہیں، بڑی شدت پسندی ہے۔ رسول اللہ تو شدت پسندی کا درس نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سختیاں نہیں فرماتے تھے، ایسے ہی ہے نا۔ تو اب آپ نے یہ جو کام کیا معلوم ہوا یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ شدت پسندی نہیں ہے، یہ انتہا پسندی نہیں ہے، یہ سختی نہیں ہے، یہ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے امت کو سرکار نے یہ درس دیا کہ دیکھو میں آ کے نہیں پڑھا رہا، تم جان بوجھ کے چلے جاتے ہو۔ کچھ سمجھ آیا؟ تو جس کی جرت ہونا پہلے رسول اللہ پہ فتویٰ لگایا کرے، ایک میری بات نہیں ہو رہی، اس کے بعد علماء اہل سنت پر جو مرضی فتوے لگائے۔ جس کو طہارت کا پتہ نہیں ہے وہ علماء پہ فتوے لگاتے۔ اندازہ لگائیں ہمارے زمانے کے مسلمانوں کا، جس کو وضو نہیں صحیح کرنا تھا، وضو اگر پوچھا جائے نا کھڑا کر کے بتا وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کے فرائض کتنے ہیں، وضو کے سنن کتنے ہیں، مستحبات کتنے ہیں، تو منہ لٹکا ہوا ہو اور زمانے کے جید علماء کے خلاف بولتے ہوئے اس کو کوئی خیال نہیں آتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک بندے کی اپنی علمی استعداد اتنی ہے، حقیقت ہے ہمارے علماء کے خلاف عوام اہل سنت زبان درازیاں کرتی ہے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے وہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا، ان کا کام ہی یہی ہے۔ الحمدللہ علماء کا کام ہی یہی ہے، وہ حق بیان کرتے، وہ ہر دیکھ کے چمچے، وہ صرف
حق اور حق بیان کرتے ہیں۔ جتنے بھی علماء اہل سنت ہیں، مستند عالم اور باعمل کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ حق بیان کرتے ہیں۔ اپنی ذمہ داری کیا ہے ہماری؟ اگر ہم سنی ہیں تو اپنے سنی علماء جو مستند جید علماء ہیں ان کی بات پر سر خم تسلیم کر لیا کریں، ان کے خلاف گفتگو، ورنہ امام اعظم ابو حنیفہ کا وہ قول مبارک، شریعت کا وہ فتویٰ جو کسی عالم کے خلاف زبان درازی کرتا ہے، عین ممکن ہے مرتے وقت اس کو کلمہ ہی نصیب نہ ہو۔ عالم کا اپنا تو کوئی مقام نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی طور پہ تو کوئی شان، اس کا جو بھی رتبہ ہے وہ رسول اللہ کی شریعت کے علم کی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ تو اب گویا وہ شریعت کا دشمن بن رہا ہے، وہ عالم کا نہیں، وہ شریعت کا دشمن بن رہا ہے۔ ایک عالم نے کہا سود حرام ہے، کیا کہا؟ سود حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اب بندہ باہر جا کے کہتا ہے دیکھا تھا جی، اب وہ کس کے خلاف بول رہا ہے؟ عالم کے خلاف، عالم کے ابے کی تبلیغ تھی جو اس نے کی تھی۔ اس نے کہا سود حرام ہے، تو یہ تبلیغ کون کر رہا ہے؟ قرآن۔ یہ تبلیغ کون کر رہا ہے؟ رسول اللہ کا فرمان۔ تو جب بندہ اس جملے پہ باہر جا کے گفتگو کرے تو وہ عالم کے خلاف بولنے والا ہے یا شریعت کے خلاف؟ آپ سمجھ آئیے آپ کہ علماء کے خلاف بولنے پہ اتنے سخت فتوے کیوں ہیں؟ حقیقت میں بندہ شریعت کے خلاف بول رہا ہوتا ہے۔ خدا کا نام لیں، خدا کا نام لیں، جو میرے آقا کریم علیہ السلام کے نائب ہیں، جو سرکار علیہ السلام کے ورثاء ہیں، ان کے خلاف زبان درازی جتنے بھی اہل سنت کے علماء، ایک دو کی بات ہے، ایک کی کیوں ہو سکتی؟ وہ بھی اہل سنت کا عالم ہے، وہ بھی اہل سنت کا، سب کا معیار ایک جیسا، جو بعمل ہے، صحیح العقیدہ اور مستند عالم ہے، خدا را اپنی زبان کو اس کے بارے میں بولنے سے بچایا کرو، اور ورنہ پھر ہلاکت ہے اور کچھ بھی۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ، ہر نبی کا فرمایا ایک رفیق ہوتا ہے، ہر نبی کا رفیقی فی الجنتی عثمان، لِكُلِّ نَبِيٍّ رفیق، ہر نبی کا ایک رفیق اور دوست ہوتا ہے، اور فرمایا رفیقی فی الجنہ، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرمایا میں نے جسے اپنا دوست بنایا ہے فی الجنہ، یہ سیاہ کی حدیث، جس ہستی کو میں نے اپنا کیا بنایا، کہاں رفیقی فی الجنہ، جو میرا رفیق ہے، جو میرا دوست ہے، کہاں؟ وہ کون ہے؟ عثمان بن عفان۔ فرمایا وہ میرا غلام، میرا پیارا صحابی حضرت سیدنا عثمان غنی کی ذات ہے۔ سرکار فرمایا کہ عثمان غنی میرا جنت میں رفیق اور دوست ہے۔ اب کچھ شک رہ گئے؟ ایک بندہ صرف سرکار فرمانا جنتی ہے، اس کا بھی بڑا مقام ہے۔ آپ اکثر دعا میں مانگتے ہیں یا اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، مانگتے ہیں، کیوں مانگتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا جب رب سے کیا مانگنی ہو؟ جنت مانگنی ہو تو اپنے رب سے جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ آقا کریم کیوں؟ فرمایا وہاں ہم نے خود ہونا، چلو میرا پڑوس ہی تمہیں نصیب ہو جائے گا جنت میں۔ بھائی پڑوس لینے کے لیے، سرکار کا پڑوسی بننے کے لیے ہم رب سے دعا کرتے ہیں جنت الفردوس دے، پڑوسی بننے کے لیے۔ اور سرکار جنہیں فرمائے کہ وہ جنتی بھی ہے اور جنت میں میرا دوست بھی ہے، اس ہستی کے کیا کہنے؟ وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات، جیش اسرا، جیش تنگی کا غزوہ، جیش اسرا کا معنی تنگی کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری آیات میں یہ آخری غزوہ ہے،
جس کو غزوہ تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کو غزوہ تبوک کے نام سے، کئی 100 کلومیٹر مدینہ منورہ سے تبوک کا مقام دور ہے، کئی 100 کلومیٹر۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ و اہل بیت میں ارشاد فرمایا، شدید ترین گرمیوں کے ایام تھے، شدید ترین، اور ادھر مالی پریشانیاں بھی تھیں بظاہر، اور اس غزوہ میں تعداد 40,000 سے لے کر 70,000 تک منقول ہے جو سرکار کے ساتھ صحابہ کرام غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے تھے۔ پہلے غزوہ میں کتنے مسلمان تھے؟ 313 چند ایام کے اندر، چند مہینوں میں، چند سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ وہ رنگ لائی۔ اب سنے 9 ہجری میں یہ غزوہ تبوک واقع ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 40 سے لے کر 70,000 فوجی صحابہ کرام آپ کے جانثار ساتھ تھے۔ آپ فرماتے ہیں اسلام کو تمہارے مال کی ضرورت، فقام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جناب عثمان غنی کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ میری طرف سے بمائے ساز و سامان قبول کرو۔ بیٹھ کے سرکار نے فرمایا ابھی بھی ضرورت، ابھی بھی۔ فقام عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ 100 اونٹ اور لے لے آپ، بمائے ساز و سامان۔ بیٹھ کے سرکار نے فرمایا ابھی بھی کم ہے، اور کوئی بندہ۔ تیسری بار بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے مزید 300 اونٹ بمائے ساز و سامان آپ قبول فرمائیں۔ ملا علی قاری مرقات شریف میں مزید بڑھاتے ہیں روایت کو، سرکار فرماتے رہے، جناب عثمان بن عفان کھڑے ہوتے رہے، حتیٰ کہ 900 اونٹ کا نذرانہ بمائے ساز و سامان پیش کر چکے۔ سرکار ابھی بھی فرما رہے ہیں اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، اسلام کے لیے ہیلپ کرو، اسلام کے لیے۔ عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، عرض کی 50 گھوڑے بمائے ساز و سامان میری طرف سے۔ پھر جب بیٹھے سوچا یہ تو 9.5 پورے 1000 کا عدد پورا کر دیا، عرض کی 900 اونٹ دوں گا بمائے ساز و سامان، جو جنگی ساز و سامان، کھانے پینے کا ساز و سامان جو آپ فرمائیں گے، اور 100 گھوڑے دوں گا بمائے جنگی ساز و سامان کے۔ 1000 کا عدد پورا کیا، یہ تو دیا آپ نے جانور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام کو ابھی بھی ضرورت کہ بلا 40,000 کم از کم تعداد جو آئی ہے غزوہ تبوک کی، اور زیادہ سے زیادہ 70,000۔ اب ظاہر ہے ان کے لیے 1000 جانور تو کافی نہیں تھے۔ سرکار نے فرمایا تمہارے مالوں کی اسلام کو ضرورت ہے۔ عثمان بن عفان ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ 1000 سونے کی اشرفیاں آپ کے قدموں پہ نچھاور کرتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے 1000 سونے کی اشرفیاں آج کی کرنسی میں کتنے پیسے بنیں گے؟ پتہ ہے 20 اشرفیاں ہوں اگر اس زمانے کی، تو آپ کے زمانے میں ان کا وزن بنتا ہے 7.5 تولے سونا۔ اشرفی یا دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا تھا۔ 20 سونے کے سکے جو اس زمانے میں تھے، آج ان کا موجودہ اوزان میں اگر ہم دیکھیں تو کتنا وزن بنتا ہے؟ 7.5 تولے۔ اور اگر 40 سکے ہوں تو کتنے تولے؟ 15 تولے ہو گئے۔ کتنا تولے سونا ہو گئے؟ اور اگر 80 ہوں تو 30 تولے سونا ہو گیا، اور اگر 100 ہوں تو 37.5 تولے سونا۔ 100 اشرفی کی قیمت ہے آپ کے زمانے میں۔ کتنا تولہ؟ 37.5 تولہ۔ اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ 50,000 کے اعتبار سے بھی بندہ لگا لے، کم و بیش کوئی 18 سے 19 لاکھ کے قریب بنے گی۔ ایسے ہی بنے گی نا، 18 سے 19 لاکھ کے قریب۔ یہ 100 اشرفی کی قیمت ہے آپ کی کرنسی میں۔ فرض کریں آپ 19 لاکھ روپے، کتنی؟ 19 لاکھ 100 اشرفی کی قیمت۔
اور آپ نے 1000 اشرفیہ 1000 سونے کے سکے سرکار کے قدموں پہ ڈھیر کر دیے. کم و بیش 2 کروڑ کے قریب معاملہ جا پہنچے گا. ایک 900 اونٹ بمائے ساز و سامان، 100 گھوڑا بمائے ساز و سامان، وہ الگ کھڑے ہیں. 1000 سونے کے سکے الگ کھڑے ہیں. اور جب عثمان غنی نے اتنا مال پیش کیا نا آپ کے قدموں پہ، تاجدار مدینہ منبر شریف سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اس مال کو جو سونے کی اشرفیاں تھیں یوں سرکار علیہ السلام الٹ پلٹ فرما اوپر نیچے لے جاتے ہیں اور جملے فرما رہے ہیں آج کے بعد کوئی چیز میرے عثمان کو نقصان دے ہی نہیں سکتی. آج کے بعد کوئی چیز، یہ جملے بولے جا رہے ہیں، آج کے بعد میرے عثمان کو کوئی چیز نقصان دے ہی. کیا مطلب تھا کہ عثمان جو مرضی گناہ کرتا بھڑے انہیں نقصان نہیں ہوگا. فرمایا نہیں، اتنی اسلام کی ہیلپ کی ہے عثمان آپ نے، آپ کا رب بھی آپ سے راضی ہو گیا، آپ کا رسول بھی آپ سے راضی ہو گیا. اب رسول گارنٹی دیتا ہے عثمان آخری دم تک کوئی کام خلاف شرع کر ہی نہیں سکتا. رسول علیہ السلام جن کی گارنٹیاں دے جائیں کہ وہ خلاف شرع کام کر ہی نہیں سکتے، پتہ نہیں یہ کیسے کلمہ گو لوگ جو انہیں کم از کم مسلمان ہی نہیں سمجھتے. پتہ نہیں یہ کیسے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پھٹکار ہو ایسے بدبخت لوگوں پر. سرکار فرمائیں کہ میرے عثمان، اب زندگی بھر عثمان سے کوئی خطا ہو سکتی؟ ملکہ ہی چھین لیا خطا. کیسے ممکن ہے؟ یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے مولا کائنات سردیوں میں گرمیوں کا لباس پہنتے ہوئے ٹہلا کرتے تھے اور گرمیوں میں سردی کا لباس پہنتے ہوئے. کیوں؟ کوئی پوچھے نہ وجہ کیا؟ حضور گرمیوں میں سردیوں کا لباس آپ پہنتے ہیں اور سردی میں کوئی پوچھے نہ وجہ کیا ہے. پوچھا علی خیریت تو ہے؟ کہا اسی لیے تو پہنا ہے کوئی پوچھے. میرے آقا کریم ایک دن دریا رحمت میں آئے، آپ کا دریا رحمت جوش میں آیا. فرمایا علی تجھ سے گرمی بھی دور کر دی ہے، تجھ سے سردی بھی دور کر دی ہے، نہ تجھے کبھی گرمی لگے گی نہ کبھی تجھے سردی لگے گی. میں تو اپنے محبوب کے اختیار کا یوں لباس پہن کے چرچا کر رہا ہوں کہ میرے آقا جو چاہے، جس کے لیے چاہے، جب چاہے، اللہ کی توفیق سے کر سکتے ہیں. یہ ایسے ہی ممکن ہے جیسے مولا کائنات کو گرمی سردی نہیں لگتی تھی، سرکار نے فرما دیا. ایسے ہی عثمان غنی کے بارے میں فرمایا میرے عثمان سے اب کوئی معاملہ ایسا ویسا ہو سکتا ہی. جب ہجرت فرما کے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ المنورہ میں آئے، بئر روم ایک کنواں ہے جس کا مالک یہودی ہے، جس کا مالک وہ مسلمانوں کو پیسے لے کے پانی دیتا اور ذلیل الگ کیا کرتا تھا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں ہے کوئی جو بئر روما کو خرید کے ہمارے قدموں پہ نچھاور کرے اور مجھ سے سودا کر لے آب کوثر کا. عثمان غنی کو پتہ چلا میرے آقا کی یہ خواہش ہے کہ یہ کنواں میرے قدموں پہ نچھاور کر دیا جائے، چلو مسلمانوں کو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے پانی لینے میں یہ دور ہو جائے. عثمان غنی پہنچے اس یہودی کے پاس، کہا کتنے پیسے ہوئے؟ وہ بھی بے ایمان تھا پورا. اگر تھا نا 100 دینار کا، اس نے کہا کہ 30,000 دینار لگیں گے. 100 والی چیز کے کتنے پیسے مانگے؟ کہا یہ لے. خرید کے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ بئر روما آپ کے قدموں پہ قربان ہو گئے. فرمایا کتنے کا؟ اتنے 1000 کا لے کے آیا ہوں. فرمایا عثمان اتنی بڑی قیمت دے دی ہے، ایک کنویں کی اتنی بڑی قیمت؟ یا رسول اللہ پتہ چلا تھا آپ کی خواہش تھی، یا رسول اللہ پتہ چلا تھا آپ کی پسند تھی، خواہش تھی کہ کسی طرح یہ کنواں وقف ہو جائے اور مسلمان آسانی سے پانی پیتے رہے. اس نے تو بہت کم پیسے مانگے، ہم تو آپ کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے تیار بیٹھے. یہ تو پھر بھی پیسے تھے یا رسول اللہ، اس کو تو سوچ نہیں ہے اتنے تھوڑے پیسے مانگ لیے اس سے. ایسے ہوتے ہیں غلامان مصطفیٰ، ایسے ہوتے ہیں عشاقان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم.
ہزاروں روپے مہنگی چیز خرید کے بھی کہہ رہے ہیں اس کو تو سمجھ ہی نہیں ہے۔ آج وہ جو مانگتا عثمان وہ دیتا، کیونکہ میرے آقا کی خواہش جو تھی کہ کنواں خریدا جائے، وقف کیا جائے اور مجھ سے سودا کیا جائے آب کوثر کے عوضے میں۔ اب اس حدیث کو دیکھیں تو پھر آب کوثر تو ہو گیا عثمان بن عفان کا، خود فرمایا تھا آب کوثر کے عوضہ میں کون ہے جو بئر روما کو مسلمانوں کے لیے وقف کرے، وہ تو ہو گیا عثمان کا، تو کس منہ کے ساتھ جاؤ گے پھر آب کوثر پہ عثمان کی شان میں بھونکنے والوں؟ وہ تو سرکار نے دے ہی عثمان کو دیا ہے، وہ مالک ہی عثمان بن عفان کو بنا دیا، تو ان کی شان میں گفتگو، خلاف شان گفتگو کرنے والے کس منہ کے ساتھ جا کے کہیں گے عثمان بن عفان سے پیاس لگی ہے؟ باقاعدہ روایات جو کسی کا گستاخ ہو، میرے آقا کریم فرماتے ہیں آب کوثر سے اس کو پانی نہیں دیا جائے، آب کوثر تو سرکار کے غلاموں کے لیے بنا ہے، سرکار کے غلاموں کے لیے بنا ہے۔ اللہ کریم سے دعا گو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سب کو، پوری امت مسلمہ کو جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے، اور تمام صحابہ، اہل بیت، پنجتن پاک، حقیقی اولیاء، ان سب کی اللہ تعالیٰ ہمیں عزت، ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ الصلاة